حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے, کوئی مطلب کی بات ملے گی. جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں, لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں, میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی غلطی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر, تمہارے اندر بڑی شدید ہے, مجھے بڑی ناپسند ہے, اور شدید قسم کی غلطی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے, یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں, اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں, میں کون منع کرنے والا, پر وہ عمر تھے نا, عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے, کہنے لگے تو میرا سنگی ہے, میرے لیے دعا کر, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں, دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا, بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا, تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا, کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا, ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا, تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا, اطلاع دے دیا, میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں, تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی, تو جا تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں, تو ناراض ہوگا, تو اٹھ جا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے, اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا, بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا, کہنے لگا پتہ کر لیتے. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا, غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا, تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا, تو غلام نہیں تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا, تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے, اور میری مرضی پہ چلتا ہے, تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں, پر آ ہی جاتا ہوں, پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی ہے, کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں, کوئی ایک آدھ خواہش, کوئی ایک آدھ پروگرام. ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی. خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں, سارا کچھ خواہشات کے ساتھ. سیاسی شادیاں, وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا, اتنا کچھ جائے گا, خواہشات کے ساتھ. رشتہ داری خواہشات, غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں, خواہش نہیں پوری کر سکتا, امیر سے. ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی. آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے. میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے, اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی, صبح سے شام تک نفسانیت ہی نفسانیت.